بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور دہشت گردی کے بارے میں بڑے فیصلے ہوئے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے برملا کہا کہ میں صوبے میں آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابھی یہ کیا کنفیوژن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیوں اجازت نہیں دینا چاہ رہی ہے صوبے میں؟ نمبر 1، اور اسی پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم ہے وہ افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں ہیں، اس نے پاکستان سے رحم کی اپیل کی ہے اور کچھ درخواستیں ہیں، اسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے بات جو ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان نے اجازت دینے سے انکار کیوں کیا؟ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا جو کہ ڈپٹی وزیر داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، روزے سے ہوں، کہ علی امین خان نے کسی کو کہا ہے، 2-3 افسروں کو، کہ ANP اور پیپلز پارٹی صوبے میں اس لیے ختم ہوئے کہ اس نے TTP کی مخالفت کی تھی، ہم نے مخالفت نہیں کرنی ہے۔ کیا یہ وجہ ہے؟ بڑا خطرناک وجہ ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ آپریشن کو اس وقت عوامی سطح پہ پذیرائی حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے اس نے یہ بات یہ ہے کہ پہلے گراؤنڈ تیار کیا جائے عوامی سطح پہ، اس کے بعد جو ہے آپریشن کیا جائے گا۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، آج کل جو ہے جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اس میں اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین خان جو ہے اس نے شرکت کی، اور اس میں جو اعلامیہ آیا وہ سب میں وہ شامل تھے۔ آج اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعلامیوں سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ دہشت گردی ختم ہوگی لیڈرشپ کی ریزالو سے، لیڈرشپ کی کمٹمنٹ سے۔ جب لیڈر چاہے گی کہ ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے، فورس استعمال کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، تو یہ ابھی صوبے کی حالت یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ صوبہ جو ہے اس وقت دہشت گردوں یا عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہے۔ صوبے کے جنوبی اضلاع ہے وہ تو مکمل طور پر تقریباً 1 سال سے زیادہ ہوا ہے کہ وہاں پہ حکومت کی عملداری کم ہو گئی ہے، بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ پشاور کے جو مضافات ہیں وہاں بھی رات کے بعد چوکیاں اور چیک پوسٹیں خالی ہو جاتی ہے۔ ابھی علی امین خان کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے آپریشن ہوئے تھے، اس سے پہلے آپریشن ہوئے تھے، جس میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی آڈٹ کی جائے کہ ان آپریشنز کا فائدہ کیا ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے عوام کا نقصان ہوا ہے، دہشت گردوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو کیا ابھی والا علی امین خان یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کے آنے والا آپریشن جو ہوگا، جو کہ 22واں آپریشن ہوگا، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ عوام کو نقصان اور دہشت گردوں کو فائدہ ہو؟ نمبر 1، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پہ میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور صوبے کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، یہ صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس میں بڑی کوارڈینیشن کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے علی امین خان کو لیڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ دوسری بات جو ہے جو طلال چودھری نے کہتے ہیں، روزے سے ہوں، قسم کھاتا ہوں، کہ علی امین خان نے کہا ہے کہ ANP جو ختم ہوئی وہ اس لیے کہ اس نے صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت کی تھی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی ختم ہوئی، ہم نے PTI کو اس ذریعے ختم نہیں کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر علی امین خان اس طرح سوچتا ہے، کیونکہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، اور جب ان کی رول آ جاتی ہے ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالنا یہ بالکل غلط ہے۔ یا تو علی امین خان سامنے سے ہٹ جائے، کسی اور کو جو ہے اختیار دے، گورنر کو اختیار دے، کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ مالک دوبارہ آئیں گے۔ یہ تیسری جو اہم بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین خان نے دبے الفاظ میں کہا ہے کہ ہوگی لیکن خان صاحب کی رہائی سے مشروط کرنا۔ میرے خیال میں یہ بھی بلیک میلنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ اس وقت صوبہ جس حالت سے گزر رہا ہے، پورے صوبے میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ دن کو رات کو پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، سرکاری اہلکاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، فوج پہ حملے، اور روزانہ بنیاد پہ ہمارے پولیس جو ہے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ملٹری کے شہید ہو رہے ہیں، اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری قیادت اگر یہ رویہ ہو کہ یا ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک پوزیشن سنبھالے، یا اپنے اور لیڈر کے لیے جو ہے صوبے کے بلیک میل کر رہے ہوں، صوبے کے ذریعے جو ہے مرکز کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہوگی۔ تو ہاں، اگر عوامی
جو ہے نا سپورٹ کے لیے ہیں تو پھر وہ بات ٹھیک ہے کہ عوام میں پہلے، اور یہ کام علی امین کا ہوگا، یہ مرکز نہیں کرے گا۔ علی امین خان عوام میں جائے گا، عوام کو کہے گا کہ یہ آپریشن ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اگر علی امین خان کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اگر علی امین خان ڈر رہا ہے، اگر علی امین خان بانی پی ٹی آئی کے لیے صوبے کے وسائل اور مسائل کو استعمال کر رہے ہیں یا مرکز کو بلیک میل کر رہے ہیں تو پھر کبھی بھی عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے وہاں پہ۔ تو یہ اب صوبے کے مستقبل کا سوال ہے، گلہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور علی امین خان نے آلریڈی یہ جو ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو اس کی جو سافٹ کارنر ہے، اسپیشلی جب اس نے کہا بھی ہے کہ 11,000 دہشت گرد آئے ہیں، 22,000 ابھی بھی افغانستان میں ہیں، تو افغانستان سے بات اوپن کرنی چاہیے، بات بھی اوپن کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مرکز اور صوبے دونوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ ریفیوجیز کے حوالے سے پشاور میں افغان ریفیوجیز نے پریس کانفرنس کیا اور بڑی دہنا دل سے یہ اپیل کی ہے حکومت سے، پرائم منسٹر سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ ہمیں ٹائم دیں، کیونکہ اس وقت ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک مل بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز تمام جو ہے نا مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں ایک مدت دے تاکہ اس مدت میں ہم اپنا سارا وہ ارینجمنٹ کر سکے جانے کے لیے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مرحلہ وار نکلنے کا موقع دیا جائے۔ افغانستان میں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ مسائل ہے، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ تعلیم، پڑھنے اور پڑھانے کے مواقع نہیں ہے، تو ہمارے بچوں پہ رحم کیا جائے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے۔